بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے پہلے نبی سے لے کر آخری نبی کی زندگی میں ہمارے لیے کیسے انمول اسباب چھپے ہوئے ہیں؟ یہ قصے صرف کہانیاں نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے اللہ کی ہدایت کا پیغام ہے۔ آئیے انبیاء کرام کی تاریخ کو قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پر بھیجا تو ساتھ ہی اس کی رہنمائی کے لیے نبیوں کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور اپنی روح پھونکی۔ ان کے ذریعے انسانیت کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، مگر شیطان کے بہکانے پر ان سے لغزش ہوئی اور دنیا میں بھیجا دیے گئے۔ مگر وہ پہلے انسان اور پہلے نبی ہونے کے ساتھ پہلے تائب بھی تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور انسان گمراہی کی طرف بڑھتے گئے۔ اللہ نے ہر قوم میں ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن صرف چند لوگوں نے ان کی بات مانی۔ آخرکار اللہ عز و جل نے طوفان بھیجا اور نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر آئے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ ہر نبی ایک پیغام لے کر آئے۔ اللہ عز و جل کو واحد مانو، شرک نہ کرو، نیکی اختیار کرو، ظلم اور فساد سے بچو۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا واقعہ۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک عظیم نبی تھے، جنہوں نے قوم عاد کی طرف سے مبعوث کیا گیا۔ قوم عاد کا تعلق عرب کے علاقے احقاف، یمن اور عمان کے درمیان سے تھا۔ یہ قوم بہت طاقتور، لمبے قد والے اور مادی طور پر ترقی یافتہ تھے۔ اونچے اونچے محل، مضبوط قلعے اور عالیشان عمارات بناتی تھی۔ قوم عاد کا غرور اور انکار۔ یہ قوم اللہ عز و جل کی نعمتوں کے باوجود تکبر میں مبتلا ہو گئی۔ کہنے لگے، ہم سے طاقتور کون ہے؟ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ سورہ اعراف آیت نمبر 65۔ لیکن قوم عاد نے کہا، کیا تو ہمارے جیسے انسان ہے؟ ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ عذاب کا انجام۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار دعوت دی، مگر وہ باز نہ آئے۔ آخرکار اللہ عز و جل کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر قحط نازل کیا، پھر ایک خوفناک آندھی بھیجی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ ہم نے ان پر ایک آندھی مسلط کی جو ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی، گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوں۔ سورۃ الحقہ آیت نمبر 6 سے 7۔ تمام سرکش تباہ ہو گئے، صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند ماننے والے بچا لیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی تو اللہ عز و جل نے ان کا امتحان قبول کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں پوری سورت کی شکل میں آیا، جو صبر، حلم اور پاک دامنی کی اعلیٰ مثال ہے۔ وہ غلام بنے، قید ہوئے، پھر بادشاہ کے مشیر اور مصر کے حکمران بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ آیا۔ انہوں نے فرعون جیسے جابر کے خلاف اللہ کا پیغام پہنچایا اور بنی اسرائیل کو رہائی دلائی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے غیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے پاکیزہ ترین خواتین میں شامل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا اور اندھوں کو بینا کیا، سب کچھ اللہ کے حکم سے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا، جن پر قرآن نازل ہوا، جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت تمام انبیاء کرام کی سیرت کا نچوڑ ہے۔ سبق: غرور اور تکبر اللہ عز و جل کو پسند نہیں۔ طاقتور دولت اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ انبیاء کرام کی بات نہ ماننے والے ہمیشہ برباد ہوئے۔ انبیاء کی یہ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے، حق پر قائم رہو چاہے پوری دنیا مخالفت کرے۔ صبر کرو، اللہ دیر سے آزماتا ہے، بے انصافی نہیں کرتا۔ ہر نبی کی زندگی میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، نبیوں کے قصوں سے سبق لیں اور اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں۔ اللہ کی قدرت: حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ کو ماننے والے کو بچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں رکھ کر حفاظت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچایا اور آب زمزم کا تحفہ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حفاظت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام انسان، جن، چرند پرند، ہوا، پانی پر بادشاہت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی اور اس سے باہر آ کر بچہ جنا۔ حضرت عزیز علیہ السلام 100 سال تک سلایا اور کھانا گرم رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنایا، خوابوں کی تعبیر جیسی دولت عطا کی۔